الرحمن الرحیم۔ آج ہم کریں گے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 11 سے تفسیر۔ آیت نمبر 11 میں منافقین کی کئی طرح کی اور مزید خباثتیں بتائی گئی ہیں کہ وہ کبھی مسلمانوں کے پوشیدہ راز فاش کرتے اور کبھی کافروں تک پہنچاتے، کبھی کافروں کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور ان کی نقلیں اتارتے تاکہ وہ دین سے بدظن ہو جائیں۔ علاوہ ازیں یہ بتایا گیا ہے کہ نفاق دین کا ہو یا دنیا کا، ایک مستقل فساد ہی ہے۔ جب ان منافقین سے کہا جاتا کہ یہ حرکات کر کے زمین میں تم فساد پھیلاتے ہو، ایسا مت کرو، تو جواب میں کہتے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میل جول رکھ کر ان میں صلح کروانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نئے دین کی وجہ سے جو آپس میں جھگڑا پیدا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے اور ملک میں امن رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ منافقین کے اس قول انما نحن مصلحون پر کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کا رد فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ اصلاح کرنے والے نہیں، دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن یہی لوگ فتنہ و فساد کا سرچشمہ ہیں، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان اور توحید مٹ جائے اور کفر کا سرچشمہ ہو اور کفر کا ہی بول بالا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فتنہ پرداز اپنی اس فتنہ اور فساد کو اپنی جگہ دوبارہ لانا چاہتے ہیں۔ اور منافقین کی یہ بھی صفت بیان فرمائی گئی کہ قرآن کریم میں ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں، کیونکہ یہ دیکھ رہے تھے کہ تمام جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ زیادہ تر غریب مسلمان تھے، یہ ان کا مذاق اڑاتے۔ اور یہاں پہ صفحہ کا لفظ صحابہ کرام کے بارے میں انہوں نے طنز کیا ہے کہ معاذ اللہ جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنی دنیا کا کوئی فائدہ نہیں سوچا اور نہ ہی دیکھا کہ ہمارا کیا نقصان ہو رہا ہے، ہم بھی ان کی طرح ایمان لے آئیں اور ہم بھی اسی طرح گھاٹے میں جائیں۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے، ان کی اس بات کا رد کیا جا رہا ہے کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن علم نہیں رکھتے، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم زمین میں نہ فساد پھیلاتے ہیں اور نہ ہی ہم جیسا صلح جو کوئی ہے، لیکن قرآن ان کی بات کا رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لوگ فسادی ہیں اور ان کو شعور نہیں، یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھدار ہیں اور دوسرے لوگ جو ایمان لے آئے وہ بیوقوف ہیں، حالانکہ یہ بیوقوف ہیں۔ یہاں پہ قرآن مجید اس بات کو رد کر کے ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ صحابہ کا ایمان اٹل ایمان ہے، کیونکہ ان کے ایمان میں منافقت نہیں، اور صحابہ کو بیوقوف کہنے والے خود پرلے درجے کے بیوقوف اور احمق ہیں۔ اگلی آیت میں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ ہم وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ جب اپنے ساتھیوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ یہ اپنا ہی مذاق اڑاتے ہیں، اس بات سے ان کا رد ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے لیے نقصان کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ اگلی آیت میں ان کو اس چیز کی مثال دی جا رہی ہے کہ یہ تجارت کرتے تھے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سمجھدار تاجر ہیں اور ہمارا نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہاں اس آیت میں ان کو اسی کی مثال دی جا رہی ہے کہ ویسے تو تم اپنا فائدہ اور نقصان دیکھتے ہو، لیکن یہاں پہ تم نے اپنا فائدہ نہیں سوچا بلکہ اپنے لیے گمراہی خرید کر اپنا نقصان ہی کیا ہے۔ اگلی آیت میں ان کو اس بات سے مثال دی جا رہی ہے کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنے ارد گرد آگ جلائی ہو اور اس نے ارد گرد کو روشن کیا ہو، پھر اس میں وہ دیکھنے لگا ہو تو اللہ نے اس کی بینائی چھین لی ہو، یعنی کہ ان کے دل میں القاء ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے، لیکن ان کے دل خالی ہو گئے اور انہوں نے ہدایت لینے کی بجائے گمراہی کو خرید لیا۔ اگلی آیت میں سم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون، یعنی کہ یہ 3 صفات بیان کر کے کہا گیا کہ ان کے دیکھنے کی، سوچنے کی اور سمجھنے کی تینوں صلاحیتیں مدھم پڑ گئی، نہ تو یہ اپنی زبان سے حق کا اقرار کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے کانوں سے حق کو سنتے ہیں اور نہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا پسند کرتے ہیں، یعنی کہ ان تینوں چیزوں کا استعمال کر کے انسان صحیح مسلمان بن سکتا ہے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔